اور پھر کہتا ہے کتابی مسلم بنو. اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پہلی کتاب حضور کے وصال کے 150 سال بعد آئی. وہ جو 150 سال میں مسلمان گزرے تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ وہ تو کافر کی موت مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جتنے صحابہ کرام تھے، کیا وہ کتابی مسلم تھے؟ قرآن کو تو کتاب کی صورت ہی حاصل نہیں تھی، کبھی اکٹھا کیا قرآن کو. ایک عجیب و غریب افراتفری مچا رکھی ہے. اس سے مدد نہ مانگو، اس سے مدد نہ مانگو، مولا علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو، اور اللہ انسانوں سے مدد مانگتا پھرے. ہم مولا علی سے اور غوث سے بھی مدد نہ مانگے، اور اللہ عام مخلوق کو کہتے ہیں میرے دین کی خدمت کرو، میرے دین کی مدد کرو، قرض ایسا ہوگا. یہ بکواس دین کے نام پہ نہ پھیلاؤ، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. آگے چلیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ مقدمہ مزید کھول کر بیان کیا، جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. یہ چند لاجواب کر دینے والی آیات میں سے ایک آیت کا پورشن ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل. وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. حضرت صاحب پھیر دیں نے دشمنال پھیر دیں نے. اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا جے نہ پھیر سکتا جے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے. کوئی آیت پیش کر رہا ہے بتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے، اور وہ اللہ نے ساتھ کلیئر کر دیا ایہم اقرب، کون ان میں سے اللہ کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے. ہائے 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 اللہم اجرنا من النار. اچھا یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول بھی ساتھ بتایا کریں. سوڑ لو پھر شان نزول. اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کافر جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو انہی جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے. یعنی جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جنگل پہ جس جن کی حکومت ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو خود اللہ کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ اتنے جانور ہیں یہ لوگ. اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ آج تک انہی کو پکار. اور سورہ جن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جن گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کی سرکشی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، تو ان کو بھی اپنی ویلیو پتہ لگ گئی، وہ خام خواہ پھونڈ چاہ گئے. تو یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں ہے جو خود مسلمان ہو چکے تھے، یعنی یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے. اس میں من دون ہی بھی آ گیا، جو کہتے ہیں من دون اللہ جو ہے نا وہ بت ہوتے ہیں. من دون اللہ انبیاء بھی ہیں، پیغمبر، فرشتے، اولیاء اللہ، جنات، انسان سب ہیں جب انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا جائے. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، انہیں بھی من دون اللہ کہا گیا، اور ساتھ کہا گیا وہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اور سر سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے مصیبت میں، اسے تکلیف میں ڈال دے تو اس کو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا، کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی ٹرانسلیٹ کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب فائدہ نہیں دے سکتا. سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے
جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں. البتہ اگر کسی کا عمل درست ہے پھر نسب کا فائدہ ہوگا، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور سید فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جو صحیح بخاری میں آیا، مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمذی مسند احمد میں موجود ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین. اب میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نے انسانیت کو بغیر پروٹوکول کے ڈائریکٹ اپنے سے مانگنے کی اجازت صرف نہیں دی ہے بلکہ حکم دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 17ویں صدی عیسوی کے اندر برٹش امپائر کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا. آپ جا کے گوگل پہ لکھیں میگنا کارٹا، یہ ان کے آئین کا ایک حصہ ہے. میگنا کارٹا کے تحت ہر شخص کو رعایا میں سے یہ حق مل گیا کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے اپنا ایشو ڈسکس کر سکتا ہے. اس کو انہوں نے میگنا کارٹا کا نام دیا. تو ڈاکٹر سار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا قرآن میں آیا ہے. یہ تو صرف ان کی رعایا ہے نا، ساری انسانیت جنوں ان سب کے لیے میگنا کارٹا قرآن میں آیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرماؤ میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری بات مانے اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی سر، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا، پھر رسپانس آئے گا.